صل على محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل لی فیہ الى مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ایاک نعبد وایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماہ رمضان 21ویں تاریخ تمام شیعان حیدر کرار کے گھر میں غم کے آثار نمایاں ہے. مجلس ماتم عزاداری. آج کی تاریخ بی بی زینب و ام کلثوم کی یتیمی کی تاریخ ہے. آج کی تاریخ کوفے کے یتیم بچوں کا یہ نعرہ تھا کہ ہم دوبارہ یتیم ہو گئے. جنازہ اٹھا مولا کائنات کا کوفے کی گلیوں میں. حسنین علیہ السلام جب چلے ہیں لے کر تو ہر ایک در و دیوار سے رونے کی آواز آئی. مولا علی کا پرسہ پیش کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، بی بی زہرا کی بارگاہ میں، امام زمانہ کی بارگاہ میں، اور پرسہ پیش کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ جیسے کہ خود نبی پاک نے سکھایا اور سمجھایا کہ 21ویں ماہ رمضان کی دعا مولا علی علیہ السلام کے وسیلے سے آئے اللہ کی بارگاہ میں آج کی دعا کو پیش کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود، آج کے دن اپنی رضاؤں کی طرف میری رہنمائی کا سامان کر. اس میں شیطان کو مجھ پر کسی طرح کا اختیار نہ دے، اور جنت کو میرا مقام اور ٹھکانہ قرار دے. اے طلبگاروں کی حاجتیں پوری کرنے والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج ہم نے اللہ سے کیا مانگا؟ اللہم اجعل فیہ الی مرضاتک دلیلا. اے اللہ، تیری مرضی، تیری رضا، جو تجھے پسند ہے، جو چیزیں تجھے پسند ہے، جو راستہ تجھے پسند ہے، اس کی طرف میری رہنمائی فرما. مثال کے طور پہ میں ایک کام کرتی جا رہی ہوں، میں مسلسل کوئی کام کر رہی ہوں کہ میں کسی کو امپریس کر سکوں، لیکن میں یہ نہیں جانتی کہ جس کو میں امپریس کرنا چاہتی ہوں اس کی پسند کیا ہے، اس کو ناپسند کیا ہے، اس کو کیا وہ مجھ سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، کون سے بیسس پر مجھے جاب ملے گا یہ میں نہیں جانتی، کیونکہ مجھے یہی نہیں پتا کہ جو انٹرویو لینے بیٹھا ہے اس کو مجھ سے کیا سننا ہے، کیا سمجھنا ہے. خداوند عالم سے ہم یہ مانگ رہے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میں بہت سارے کام انجام دوں مگر اس میں سے شاید تیری بارگاہ میں کوئی بھی اتنا لائق پسند نہ ہو، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں نے صرف رسمی عبادت کو لیا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، شب قدر کی رات آ گئی یا کوئی ایسا مخصوص دن آ گیا، کوئی مخصوص رات آ گئی، ہم مفات الجنان کھول کے بیٹھے ٹک مارک کرتے گئے، یہ پڑھا، یہ پڑھا، یہ پڑھا، یہ پڑھا. اس میں سے یہ جسم عبادت ہے، یہ ایک رسم عبادت ہے، روح عبادت ابھی نہیں ہے.
جب عبادت روح کے ساتھ ہوگی، سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہو جائے گا۔ آج ہم اللہ سے کیا مانگ رہے کہ مالک ہمیں تیری رضا، تیری مرضی، تیری خوشی، تیرے ارادے کی راستے کی طرف رہنمائی فرما، مجھے بتا کہ تو اپنے بندے میں کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بہترین معبود ہے، مگر تو اپنے بندے سے ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے، تو اپنے بندے میں دیکھنا کیا چاہتا ہے، کیا امید لگا رہا ہے، اے خدا اس کی طرف میری رہنمائی کر دے۔ مثال کے طور پہ اگر مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے بارے میں مشہور ہے، مولا علی علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ مولائے کائنات ایک رات میں کم سے کم 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، کم سے کم، اور بھی پڑھتے ہوگے۔ تو جو امام اتنی نمازیں پڑھتا ہو، جس کی راتیں مشہور ہو، شب زندہ دار ہو، مرد شب زندہ دار ہے، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، یہ امام جب شب ہجرت کہا جائے کہ سو جا، مولا علی علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا میں نہیں سوؤں گا۔ مثال دے رہی ہوں، مولا علی علیہ السلام رسول خدا سے معافی طلب کر سکتے تھے، ایکسکیوز دے سکتے تھے کہ اگر میں راتوں کو سو جاؤں آپ کے بستر پہ تو عبادت کیسے کروں گا، میرا آج کی 1000 رکعت کا کیا ہوگا، میرے آج قرآن کا کیا ہوگا، میں ہر رات اتنا قرآن پڑھتا ہوں، آج میرا وہ مس ہو جائے گا، میری نماز مس ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام جانتے کہ اللہ کی رضا کیسے خریدی جاتی ہے، مولا علی علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے، تو اگر صرف نماز پڑھنے سے خدا راضی ہوتا تو مولا علی شب ہجرت بستر رسول پہ نہ لیٹتے، مگر مولا جانتا ہے کہ خدا کو عبادت نہیں اطاعت کرنے والا چاہیے۔ ابلیس نے 6000 سال کم سے کم عبادت کی، مگر جنت سے نکالا گیا، ملعون ہوا، مردود ہوا، گیٹ آؤٹ کر دیا گیا۔ اللہ کو صرف سجدہ کرنے والے نہیں چاہیے، عادتاً سجدوں پہ سجدے کرنا نہیں، وہ تو فرشتے ہیں، اللہ نے ملائکہ خلق کیے سجدہ کرنے کے لیے۔ اللہ کو ایسا انسان چاہیے جو سجدہ بھی کرے، اطاعت بھی کرے، عبادت بھی کرے، اطاعت بھی کرے، جو نماز کے اوقات میں نماز بھی پڑھے، پھر حلال روزی کی تلاش میں بھی نکل جائے، پھر اپنی فیملی کو ٹائم بھی دے، انٹرٹینمنٹ حلال بھی ہو، تو بہت ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام شب ہجرت بستر رسول پہ لیٹ جانا، نبی کی جان کو بچا لینا، اور پھر سورہ بقرہ کی آیت کا نازل ہونا کہ کچھ ایسے بھی نفس ہے، کچھ ایسے بھی افراد ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر خدا کی مرضی، خدا کی رضا خرید لیتے ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا نا کہ میں اطاعت پہ راضی ہوتا ہوں۔ یا دوسری مثال دو، خود مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی سے۔ جنگ خندق ہے، عمر ابن عبد ود ہے، مولا کے چہرے مبارک پہ گستاخی کرتا ہے اور امام نے تلوار کو روکا۔ دور سے منظر دیکھنے والوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ مولا علی علیہ السلام اتنا بڑا دشمن، اتنا بڑا پہلوان، جب ہاتھ آ چکا تھا، امام اس کے سینے پہ سوار ہو چکے تھے، تو اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ مولا علی کیوں اس کو چھوڑ کر ٹہلنے لگے؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ جنگ ہوئی، پھر امام اس کے اوپر غالب آئے، پھر اس کو قتل کر دیا۔ مولا نے کیوں یہ بریک لیا تھا؟ تو مولا علی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اس نے گستاخی کی، میرا ذاتی غصہ حاوی نہ ہونے پائے، اسے قتل کیا قربتاً اللہ، جہاد کی قربتاً اللہ۔ اب اگر میں اس وقت اس کو واصل جہنم کر دیتا تو اس میں علی کا غصہ شامل ہوتا، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تھا میری یہ عبادت بھی خالص اللہ کے لیے ہو۔ وہاں سے جبرائیل امین یہ کہتے ہوئے آئے کہ یا علی، یا رسول اللہ، یوم خندق ضربت امیر المؤمنین عبادت الثقلین سے افضل ہے، تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں؟ خلوص ہے،
خدا کی رضا کی خاطر ہے، خدا کی مرضی کی خاطر ہے، خدا کی خاطر، قربتاً اللہ۔ اے اللہ میری نمازوں میں ریاکاری، میری عزاداری میں ریاکاری، میرے روزوں میں ریاکاری، میری ہر عبادت میں ریاکاری ہے۔ خدایا مجھے نہیں پتا تو کتنا قبول کرتا ہے، بس مجھے جس چیز پہ تو راضی ہوتا ہے۔ علامہ مجلسی نے بڑی کتابیں لکھی مگر قبول ہوئی ہے، وہ بھی قبول ہوئی، نمازیں، تعلیفات، ان کی کتابیں لکھنا سب کچھ قبول ہوا، مگر سب سے زیادہ سب سے پہلے ان کو کس چیز کا ثواب ملا؟ ایک یتیم بچے کو، اور کچھ روایت میں کہ یہودی بچہ تھا، ایک یہودی کے یتیم بچے کو ایک فروٹ کھلایا، اللہ نے اس کو سب سے اول درجے کی قبولیت بخشی، اللہ کی رضا کی طرف رہنمائی مانگی۔ دوسرا آج ہم نے اللہ سے کیا مانگا؟ اچھا، شب ہجرت کی بات آئی، اور پھر جنگ خندق کی بات آئی، اور پھر عمرو ابن عبدود کا ذکر ہوا کہ ملعون نے امام علی پہ، اب جو جنگ ہوئی نا روایات میں کہ عمرو ابن عبدود نے مولا علی علیہ السلام کے سر پہ ایک وار کیا تھا، ایک حملہ کیا تھا، اور وہ یوم خندق جو مولا علی علیہ السلام کے سر پہ زخم لگا تھا وہ گہرا تھا، اور ٹھیک اسی زخم کی جگہ پہ ابن ملجم ملعون نے تلوار ماری، اور تلوار اتنا گہری چلی گئی کہ بعض مقتل کی کتابوں نے، بعض مصائب کی کتابوں میں ملا کہ امام کا سر تقریباً 2 پارہ ہو چکا تھا۔ وہی زخم عمرو ابن عبدود والا جب ابن ملجم کی تلوار چلی تو فرام ورٹیکس ٹل گردن تک، وہ نیب تک پوری تلوار چل چکی، امام نے کپڑے سے اپنے زخم کو باندھ کے رکھا تھا۔ اب دیکھیں کتنا صبر امام کر رہے، مگر رضا، خدا کی رضا، صبر و شکر کے ساتھ۔ دوسری دعا ہم آج اللہ سے کیا مانگ رہے کہ اس میں شیطان کو مجھ پر کسی طرح کا اختیار نہ دے۔ یہ مہینہ شیطان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، پھر بھی میں گناہ کرتی ہوں۔ میں اپنی بات کروں، عام دنوں میں 11 مہینوں میں اگر مجھ سے کوئی بھی خطا ہو جائے تو میں کیا کہتی ہوں؟ شیطان نے کرایا۔ میں غیبت کرنا نہیں چاہتی تھی، شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ میں نماز قضا کرنا نہیں چاہتی تھی، شیطان نے مجھ کو کام میں لگا دیا۔ تو ہر گناہ کا ہم کس کے اوپر بلیم کرتے؟ شیطان کے اوپر۔ ماہ رمضان میں شیطان ہے ہی نہیں، شیطان زنجیروں میں جکڑا ہے، پھر بھی میں گناہ کرتی ہوں، پھر بھی میری نمازیں دیر سے ہوتی ہے، پھر بھی میں جھوٹ بولتی ہوں، پھر بھی میں غیبت کرتی ہوں، پھر بھی پتہ نہیں میں کیا کیا کرتی ہوں۔ تو who is to be blame؟ ہم سب کچھ کرتے کہتے شیطان نے کرایا۔ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ شیطان نے کیوں خدا کی نافرمانی کی؟ شیطان کیوں تکبر کیا؟ تو کوئی شے ہے جو شیطان سے بھی بڑھ کر ہے، وہ ہے ہمارا نفس امارہ۔ آج ہم اللہ سے کہہ رہے کہ خدایا شیطان کو مجھ پر اختیار نہ دے، کا مطلب کیا ہے کہ اس مہینے میں پہلے تو مجھے ایسا بنا کہ میرا نفس امارہ مجھ پہ غالب نہ آ جائے، اور دوسرا کہ یہ دعا اب بیکاز ہم ایک آخری عشرے کی طرف آ گئے، آج ماہ رمضان کی 21ویں تاریخ آ گئی، ہم آخری عشرے کی طرف آ چکے ہیں، یعنی اب بہت کم دن ہیں، ہم ماہ شوال میں جائے گا۔ شوال میں تو شیطان کی زنجیریں کھل جائے گی، وہ تو واپس آئے گا پوری طاقت و توانائی کے ساتھ بہکانے کے لیے۔ تو اے اللہ میرا یہ روزہ یہ ماہ رمضان تک محدود نہ ہو، یہ تقوی ماہ رمضان تک محدود نہ ہو۔ ماہ رمضان میں بہت سارے لوگ کہتے ہم سیریل نہیں دیکھتے، ٹی وی نہیں دیکھتے، پکچر نہیں دیکھتے، گانا نہیں سنتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ الحمدللہ ماہ رمضان کے بعد بھی نہ کرے۔ تو اے اللہ ماہ رمضان کے یہ جو روزے اور عبادت اور یہ برکات اور یہ سعادتیں جو مجھے مل رہی ہے، اس کو برقرار رکھنا کہ شیطان مجھ پر کسی طرح اختیار نہ دے۔ شیخ مرتضی انصاری، if I'm not wrong، اگر مجھے نام برابر یاد ہے، عالم بڑے، ان کا شاگرد خواب میں شیطان ملعون کو دیکھتا ہے، وہ انٹرویو لیتا ہے۔ ایک بڑا واقعہ ہے، میں صرف ایک اس کا پوائنٹ لیتی ہوں۔ شیخ مرتضی انصاری کا شاگرد ہے، یعنی کہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، ہی از اے اسٹوڈنٹ آف سچ اے گریٹ عالم دین۔
وہ خود بھی بڑا مولانا ہوگا، کوئی خود بھی بڑا عالم ہوگا، کوئی منزل کوئی ہوگی، تبھی تو شیطان کو خواب میں دیکھا، شیطان کا انٹرویو لیا، اتنی ساری باتیں پتا چلی، تفصیلی واقعہ ہے۔ جب یہ پورا انٹرویو شیطان کا وہ لے چکے تو کہتے شیطان اتنا بتا، تو نے یہ رسی بتائی، نیٹ بتائی، بیل بتائی، یہ کلر بتایا، وہ ٹریپ بتایا، سب بتایا، اتنا بتا کہ یہ ساری چیزوں میں سے میرے لیے کون سی چیز کا استعمال کرتے ہو؟ دیکھیں بہت بڑا عالم ہے یہ، خود بھی سوال کرنے والا، کہتا ہے مجھے بتا کہ مجھے تو کیسے بہکاتا تھا، کہ اگر پتا چلے وائرس کہاں سے آ رہا ہے تو ہم اس چیز سے پرہیز کریں گے، پریونٹ کریں گے، ماسک پہنیں گے، کا پتا تو چلے کہ مجھے کیسے بہکاتا ہے تو میں اگلی بار اس گناہ سے، اس چیز سے بچ کے رہوں۔ تو شیطان نے کہا کہ آپ کو بہکانے کی ضرورت کیا ہے، آپ کو تو میں ایک اشارہ کروں آپ میرے پیچھے آ جاتے، آپ کے لیے تو جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک سیٹی بجائی اور پیچھے چل دیے، کہ تم تو بس میرے چیلوں میں سے ہو، تم کہنے کو شاگرد ہو، اتنے بڑے عالم کے ہو تو میرے چیلوں میں سے، اشارہ کیا، خود بخود دوڑ کے آتے ہو، تمہارے لیے کسی ٹریپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک عالم کو جب یہ جواب مل سکتا ہے تو پھر میری کیا اوقات ہے، میری کیا بساط ہے، شیطان میرے لیے کیا کہتا ہوگا۔ یعنی ہم اسپیشلی جب ہم گناہ اور غصہ کرتے ہیں تو غصے کی حالت میں شیطان کہتا ہے انسان تو میرے ہاتھ میں بس ایسا ہے جیسے چھوٹے سے نا سمجھ بچے کے ہاتھ میں بال ہوتا ہے، جدھر چاہے ادھر پھینکا، جدھر چاہے ادھر توڑ دیا، کانچ پہ مارا، دیوار پہ مارا، توڑا، نقصان کیا، بال ہے بچے کے ہاتھ کا کھلونا۔ انسان تو میرے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا ہے جب تو غصہ کرتا ہے، جب تو گناہ کرتا ہے، میں جدھر چاہوں تجھے دے ماروں، رشتے توڑ دوں، قطع تعلق کرا دوں، ماں باپ سے رشتہ توڑوا دوں، بیوی سے لڑا دوں، میں بہت کچھ کرتا ہوں۔ تو دیکھیے ہم کیا مانگ رہے، خدایا ماہ رمضان کے بعد بھی مجھے شیطان کے ہاتھ کا کھلونا نہ بننے دینا، شیطان کو کسی طرح مجھ پر اختیار نہ دینا۔ اور تیسری دعا، جنت کو میرا مقام اور ٹھکانہ قرار دے۔ شب قدر کے بعد ہم دوبارہ یہی مانگ رہے کہ اللہ مجھے جنت کو میرا ٹھکانہ، کل بھی ہم نے کہا تھا، آج بھی ہم کہہ رہے اللہ جنت کو میرا ٹھکانہ قرار دے۔ تو ایک مرتبہ معصومین فرماتے کہ جب بھی تم یہ کہو گے کہ اللہ مجھے جنت عطا کر تو جنت خود بھی الہی آمین کہتی ہے، اور جنت کا جو داروغہ رضوان ہے وہ بھی الہی آمین کہتا ہے، اور کبھی کبھی بعض نیک افراد کے لیے جنت کی حوریں بھی کہتے الہی آمین، اللہ اسے ہم سے ملانا۔ تو انشاءاللہ ہم یہ بھی دعا کرتے کہ اللہ جنت کو میرا مقام اور ٹھکانہ قرار دے۔ اے طلبگاروں کی حاجتیں پوری کرنے والے، آخری جملہ کیا کہتے، کیا نام آج ہم نے خدا کا واسطہ دیا، یا قاضی الحوائج الطالبین، اے طلب کرنے والوں کو، مانگنے والوں کو عطا کرنے والے، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اے مالک بے شک تو حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ آج کے دن تجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں اس امام کا واسطہ کہ جس کا جنازہ آج کوفے کی گلیوں سے چلا، ان کے فرزند، ان کے وارث امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو عدل و انصاف سے قائم کر دے، امام کو سلامت رکھنا، انتقام مولا علی کا، انتقام مولا حسین کا لینے کے لیے تیری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔